اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی اسلام کی شناخت اور اسلام پر ہونے والے مشہور شبہات اور اعتراضات کا جواب۔ تو آج جو ہمارا موضوع سخن ہوگا وہ ہے اسلام میں عورت اور مرد کے حقوق۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے یا مادی گراہ ہیں، جن کو روشن فکر بھی کہتے ہیں، یا جنہوں نے اسلام کی حقیقت کو صحیح نہیں سمجھا، یا ایسے اسلام کو دیکھا ہے کہ جس میں نمبر پلیٹ تو اسلام کی تھی لیکن اسلام کے نام پر ظلم بھی کیا گیا، بعض وہ اعمال انجام دیے گئے کہ جن کا اسلام کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر جو ہے بعض شبہات مطرح ہوتے ہیں، اسلام پر بعض تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور بعض کا کیا ہوتا ہے کہ فقط ایک دو قانون کو دیکھ لیا جاتا ہے، باقی قوانین کے جو پورا مجموعہ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اعتراضات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہم انشاءاللہ بھی گفتگو کریں گے کہ دین مقدس اسلام جو ہے وہ پورا نظام ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں سعادت پر پہنچانے کے بعد آخرت کی زندگی میں حقائق عالم کی طرف، قرب خدا کی طرف لے جاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیشہ کی سعادت پر اور کمال پر پہنچا دیتا ہے۔ تو لیکن جو بعض اعتراضات ہوتے ہیں میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ مثلا کہتے ہیں کہ انسان میں مرد اور عورت کے حقوق جو ہے وہ منصفانہ اور عادلانہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مثلا اسلام میں مرد جو ہیں وہ منصب قضاوت پر پہنچ سکتے ہیں، مرجعیت کے لیے بھی اسلامی مرجعیت کے لیے بھی مرد، حکمرانی کے لیے بھی مردوں کو چنا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو یہ مرتبہ منصب نہیں دیا جا سکتا۔ نہ عورت جماعت کرا سکتی ہے، امام بن سکتی ہے، نہ آج تو کوئی نبی آیا، یہ پہلے کے جو شبہات ہیں، لیکن اصلی ترین یہ ہے کہ نہ عورت حاکم بن سکتی ہے، نہ مقام قضاوت پر آ سکتی ہے، جتنا بھی علم حاصل کر جائے تو وہ مرجع نہیں بن سکتی، جس کو ہم اپنی زبان میں مختلف اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مجتہد، فقیہ، مفتی، محدث۔ تو عورت اس منصب پر نہیں آ سکتی، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مرد اور عورت ایک ہی گاڑی کے دو ٹائر ہیں یا مثلا ایک مشین کے دو پرزے ہیں، تو جب مشترک زندگی ایک گھر میں ہوتی ہے تو وہاں بھی عورت وہ محکوم ہوتی ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے، اور جتنے تربیتی اور اس مینجمنٹ کے مسائل ہیں اس میں عورت وہ مرد کی کیا کرے، اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی عادلانہ نہیں ہے۔ تیسرا شبہ کہ وہ اسلام میں مرد عورت کے دو برابر وراثت میں حصے کا مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا ہے، جب اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کی بعد میں جو میراث بچتی ہے تو بیٹے کو 2 حصے دیے جاتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیا، مثلا خدا نخواستہ کو قتل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں پھر جو رقم دی جاتی ہے، جو دیا جاتا ہے، یہاں بھی مرد کی دیت وہ 2 برابر ہے، عورت کی دیت اس سے آدھی ہے۔ تو ان کے درمیان یہ تبعیض جنسی اسلام نے رکھی ہے کہ مرد بھی بالآخر انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، دونوں خدا کی مخلوق ہیں، لیکن مرد کی دیت وہ 2 برابر ہے، عورت کی آدھی ہے۔ تو یہ تبعیض، یہ اسلام میں کہ مرد کو کہتے ہیں زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے، عورت کو
کم دی جا رہی ہے، تو ہمیشہ سے جب یہ کام چل رہا ہے تو اجتماع میں عورت ہمیشہ ضعیف رہ جاتی ہے، نقصان میں رہ جاتی ہے، مرد مضبوط سے مضبوط تر بنتا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان ایک سماجی معاشرتی فاصلہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور عورت پر جو ہے ظلم ہوتا رہتا ہے۔ ہم اس کا باقاعدہ جواب بیان کرنے سے پہلے کچھ جو ہے مقدمات آپ کی صورت میں جو ہے وہ بیان کریں گے، کیونکہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ریاضی میں مثلا 1 اور 1 2، 2 اور 2 4 ایسے جواب ہوتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، معارف ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک پہلے ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے، ان کے مقدمات سمجھ میں نہ آئیں، تو اس کا جواب واضح طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا میں آپ نے بھی 1-2 دروس میں جو ہے انشاءاللہ یہ پہلے مقدمات 5 مقدمات بیان کروں گا کہ پہلے اس نظام کو سمجھا جائے، اس کے بعد پھر ایک جو ہے شبہ کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جواب دوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے کہ یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ عدالت نہیں ہے، عورت کو کم اور مرد کو زیادہ، پہلے ہمیں عدالت کا مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ پہلے ہم بیان کر بھی چکے ہیں عدالت کا معنی و مفہوم جو ہے خدا شناسی کے جو ہے موضوع تھا، تو اس میں عدل کی بحث میں یہ گفتگو بیان کر چکے ہیں کہ عدل کس کو کہتے ہیں۔ عدل آتا ہے جہاں حق کو، یعنی ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی اس کو حق دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، معصوم بچہ 2-4 دن کا، 2-4 مہینے کا، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو ماں دودھ پلائے۔ ماں کا دودھ اسلام نے کہہ دیا کہ 2 سال تک جو ہے وہ اس کو دودھ پلایا جائے، اس کا حق غصب نہ کیا جائے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر ماں جو ہے اس کو جو ہے کوئی سلامتی کی کوئی مشکل مریض وغیرہ نہیں ہے تو 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جائے۔ اب اگر کوئی اعتراض بندہ کر دے کہ نہیں ماں خود جو ہے یا گھر کے دوسرے افراد جو ہے وہ تو کباب کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، اس بیچارے کو جو ہے دودھ دیا جا رہا ہے، نہیں، اس کا حق ہی دودھ بنتا ہے جو اس کی زندگی، اس کے جو ہے وجود کے عین مطابق ہے، جس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے باقی کو اگر کوئی دوسری غذا دی جا رہی ہے تو اب اس کو بھی یہی دی جائے۔ لہذا عدالت بس کیا ہوگی، جو پہلا مقدمہ پہلا پوائنٹ ہوگا وہ ہے کہ عدالت یعنی عدم تبعیض، یعنی جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے، نہ یہ کہ تمام ہر کسی کو مساوی اور برابر۔ یعنی مثلا ایک ملک چل رہا ہے، یا جیسے میں نے پہلے گھر کی مثال دی ہے، تو اب جو ایک 2 ماہ کا بچہ ہے، ایک 5 سال کا بچہ ہے اور ایک 18 سال کا نوجوان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق اور بنتا ہے، اس کو اتنی غذا چاہیے، اس کو اتنی غذا چاہیے، اور 18 سال والا جو ہے اس کو غذا جو ہے زیادہ چاہیے، اس کا لباس پر خرچہ زیادہ ہوگا، اس کی تعلیم و تربیت پر بھی خرچہ زیادہ ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں 6 ماہ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 5 سال والے بچے کے لیے جو ہے وہ مثلا جو ہے بھینس کا دودھ اور دوسرے کھانے وغیرہ یا کچھ کھلونے وغیرہ خریدے جا رہے ہیں۔ اب یہ 6 ماہ کے بچے کے لیے لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظلم ہے، اس کے لیے کھلونے نہیں خریدتی، اس کے لیے اتنا لباس نہیں خریدتی جتنا جو ہے وہ 5 سال بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے 18 سالہ بچہ بھی جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے تو کھلونے لیکن میرے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سائیکل، موٹر سائیکل یا اچھا لباس اور دوسری چیزیں ہوں۔ یعنی جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے۔ تو اب جو ہے جب ایک ہم معاشرے کو دیکھیں گے تو اس میں ہم عدالت یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ طبیعی ہے کہ کوئی ایک بندہ مثلا 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ مثلا کام کرتا ہے 12 گھنٹے، تو اب ظاہر سی بات ہے 12 گھنٹے والے کو زیادہ اس کے جو ہے تنخواہ یا مزد دی جائے گی، 8 گھنٹے والے کو کم دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک بندہ جو ہے اس کو بہت زیادہ تخصص کی ہے، اس نے زندگی لگائی ہے، اس کی صلاحیت زیادہ ہے، اس کو مدرسے کا پرنسپل بنایا جاتا ہے، اسکول کا، اور ایک کو جو ہے
وہ چپڑاسی بن جاتا ہے، یا فوج میں جیسے مثلا رینک ہوتے ہیں کہ ایک بٹمین ہوتا ہے، مثلا ایک کوک ہوتا ہے، ایک سپاہی، نائک، لانس نائک، اور مثلا حوالدار، میجر، صوبیدار، اور آگے پھر جو ہے کیپٹن، میجر، کرنل، جنرل، یہ بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو اعتراض کرے کہ بھائی فوج میں تو سارے ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ بھی 24 گھنٹے کا ملازم ہے، وہ بھی 24 گھنٹے کا ملازم ہے، جب محاذ پر جنگ لڑنی ہے تو وہاں پر بھی گولی کسی کو لگ سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، تو لہذا سارے ملک کے دفاع کے لیے تو ان سب کو ایک جیسا دیا جائے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے سپاہی وغیرہ جو ہوتے ہیں یا لانس نائک کے نیچے درجے والے، یہ افیسروں سے بہت زیادہ جان جوکھوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سرحد میں بھی یہ آگے ہوتے ہیں، اور جو ہے عام حالات میں بھی چھاونیوں وغیرہ میں یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ ملنی چاہیے تنخواہ۔ لیکن کہتے ہیں نہیں، اس کا تخصص زیادہ ہے، اس کی مہارت زیادہ ہے، اس سب کو چیز کو کنٹرول اور مینجمنٹ کرنے والے وہ آفیسر ہیں، لہذا ان کو ان کے مرتبے کے مطابق جو ہے وہ حق دیا جائے، اور جو نیچے والا جو ہے اس کی جتنی تعلیم ہے، جتنا اس کا منصب ہے، اس کو بھی اس کے مطابق دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دینا، نہ یہ کہ تمام کو مساوی رکھنا۔ یہ اس میں مساوی یعنی اگر تو سارے ایک ہی رینک میں ہیں، ایک ہی مرتبے میں ہیں، ایک جیسا کام کر رہے ہیں، تو پھر سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے، یا جو ان میں سے بھی پھر ٹائم زیادہ لگائے گا اس کو زیادہ لگنا چاہیے، جو محنت زیادہ کرتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر مثلا جو ہے ایک رینک کے مثلا 12ویں اسکیل کے جو ہے ٹیچر ہیں تو ان کو سب کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے، 14ویں اسکیل کے ہیں 16 یا 18 یا 20-22 تک جو ہیں ان کو اس کے مطابق جو ایک رینک میں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 12ویں کی بھی، 16ویں کی بھی اور 22 گریڈ کی افیسر کی بھی تنخواہ ایک ہو۔ یہ ایسا، اس کو مساوی ہونا یہ عدل نہیں ہے، بلکہ عدل یہ ہے کہ ہر انسان کا جتنا منصب ہے، جتنا اس کا حق ہے، اتنا حق دیا جائے۔ جیسے عام مثال اور سادہ تر کرنا چاہیں تو جوتی کا حق ہے کس کو پاؤں کو پہنا جائے، امامے کا حق ہے کس کو سر پر رکھا جائے، یا ٹوپی مثلا ہو گئی۔ اب اگر کوئی انسان ٹوپی پاؤں میں اس کی جراب جو ہے بنا کے پہن لے، اور جو ہے جوتی جو ہے اس کو جو ہے ادھیڑ کے ٹوپی بنا کے سر پر رکھ لے، نہیں، جوتی کا مقام پاؤں میں ہے، ٹوپی کا مقام سر پر ہے، لہذا یہ نہیں کہ دونوں کو ایک رکھا جائے۔ عدل یہ ہو گیا کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے، یہ ہے عدل، ہر چیز کو اپنے مقام اور منصب پر رکھا جائے۔ یہ ہو گیا ایک مقدمہ کہ عدالت مساوی ہونا نہیں ہے، بلکہ ظلم یہ ہے تبعیض کرنا، یعنی بعض کو نوازنا جبکہ وہ بھی اسی مرتبے کا مالک، اور بعض کو محروم کر دینا، یہ ظلم ہوگا۔ جبکہ عدل ہے ہر ذی حق کو، ہر صاحب حق کو جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا ادا کیا جائے۔ یہ ایک مقدمہ ہو گیا کہ عدالت کا معنی کیا ہے کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے، نہ یہ کہ سب کوئی مراتب کو چھوڑ کر ایک ہی چھڑی سے ہانکا جائے، نہیں۔ یہ ہو گئی عدالت کا سادہ سا مفہوم۔ دوسرا مقدمہ جو ہے، عورت اور مرد جو ہے ان میں تفاوت پایا جاتا ہے، ان میں ایک جسمانی، روحانی، نفسیاتی، مینٹلی حتیٰ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر دو کی قابلیت کے لحاظ سے، معنوی کمالات اور روح انسانی کے حوالے سے ہر جو ہیں دو انسان ہی ایک درجے میں ہیں، یعنی خدا کے سامنے جو ان کا معنوی کمالات ہیں، جو ان کے مراتب ہیں، جو جتنی کوشش کرے گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے اس کے معنوی کمالات زیادہ ہوں گے اور عورت کے کم ہوں گے، نہ، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، روحانی کمالات، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو جتنا بھی صالح ہوگا، تقوی اور طہارت کو اختیار کرے گا، وہ خدا بند عالم جو ہے اس کے اتنے قرب میں پہنچتا ہوا کمال پر پہنچے گا۔ اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی جو ہے ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کو خدا کی طرف دعوت دی، المومنون والمومنات، المسلمون والمسلمات، ان میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں رکھا۔ البتہ جو ہے بعض دوسری چیزیں ہیں مثلا جسمانی اور اس حوالے سے، لیکن اصلی معنویت کے حوالے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہو گیا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا جو ہے اس کے باوجود جو ہے از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی،
اس میں جو ہے انسان یعنی مرد اور عورت میں تفاوت ہے، فرق پایا جاتا ہے، اور یہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ بعض مغربی جو ہے سائیکالوجسٹ ہیں، روان شناسی کے دانش مندان جو ہیں، وہ حتیٰ اس اعتقاد پر آ گئے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے ان کو یہ بالکل دو کاملاً متفاوت قسم کے علیحدہ قسم کی موجودات ہیں، ان کے لیے دونوں کے لیے علیحدہ قانون ہونا چاہیے۔ حتیٰ وہ کہتے ہیں، میں بعد میں تھوڑا سا بیان کروں گا، کہ یہ علیحدہ دو سیاروں سے، علیحدہ سیاروں سے، ایک مثلا جو ہے ایک مریخ سے آئی ہے، دوسری ایک وینیوس سیارہ ہے، اس سے آئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جینیٹک حوالے سے ان میں جو ہے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ جو ہے مرد کا بدن قوی، ہیوی، سخت ہوتا ہے، جبکہ عورت نرم و ملائم، اس کا جسم جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد ہمیشہ قوی ہوتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ عورت عموماً، میں بعد میں کہوں گا غالباً ہو سکتا ہے ایک عورت جو مردوں سے بھی دلیر اور سخت جسم کی مالک ہو، امی کے بجائے وہ ابو نظر آتا ہو، یہ بعض استناد ہیں، ہماری بات غالب اور عموم سے ہو رہی ہے کہ حتیٰ ان کے تولید اور تناسل جو ہیں ان کے اعضاء میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے از لحاظ خود مینٹلی، مغزی حوالے سے بھی ان میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے فرق ہے۔ مرد میں مدیریت، مینجمنٹ کا ملکہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ عورت جو ہے اس میں عواطف پائے جاتے ہیں، وہ احساسات ہوتے ہیں، دوسروں سے رابطہ ارتباط کرنے کے لیے جو ہے یہ عورت میں زیادہ جو ہے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں عورت کو نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں بھی بٹھایا ہوا ہے۔ مثلا جو ہے جہاں بھی کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، جہاں حالانکہ مریضوں کے لیے ٹھیک ہے جہاں تک ضرورت ہونی چاہیے، لیکن جو ہے اب معذرت ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بعض جو ہے اس جن سے ملائم کو، خوبصورت لڑکیوں کو جو ہے وہ جو ہے آگے بٹھائیں گے دکانوں پر فلاں تک اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور عورت جو ہے کیونکہ پیار سے بولتی ہے، احساسات سے بولتی ہے، فوری جو ہے عورتوں مردوں کو جلب کرتی ہے۔ مرد جو ہے جلدی غصے میں آ جاتا ہے، بعض ہو سکتا ہے زیادہ اور اس کی طرف توجہ نہ دے سکے، جبکہ عورت عواطف اور ارتباط میں مرد سے بہت زیادہ قوی اور محکم ہے۔ اس طریقے سے اولاد کی تربیت، کیونکہ ماں گھر میں ہوتی ہے، باپ جو ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بچے تنگ کریں اس کے اعصاب خطا جو ہے اور اوسان خطا ہو جاتے ہیں، فوری جھڑکنے مارنے پر سختی پر آ جاتا ہے، لیکن ماں جو ہے بچے لڑتے رہیں پیار سے، روئے گا بچہ، کھانا نہیں کھائے گا، 10 دفعہ اس کی منتیں کرے گی، نہلائے گی، یعنی مرد ہو سکتا ہے 3 دن گھر میں بیٹھے تو تحمل نہ کر سکے، لیکن عورت میں اتنا عاطفہ اور اتنے احساسات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو الحمدللہ بہترین طریقے سے کنٹرول کرتی ہے، لیکن جزئی نگر ہوتی ہے، جزئیات میں زیادہ توجہ کرتی ہے، کلی اس میں فیصلے کی، ڈیسیژن لینے کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ ملکہ کم ہوتا ہے، جبکہ مرد جو ہے اس میں احساسات اور عواطف کم رنگ ہوتے ہیں، یہ کلی نظر ہوتا ہے، قوی ارادے کا مالک ہوتا ہے، چھوٹے موٹے احساسات اس کے اوپر اثر نہیں کرتے، مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے، اس حوالے سے مینجمنٹ کے حوالے سے حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا ہر دو جو ہیں مرد اور عورت ان کی مسئولیت اور ان کی ذمہ داری جدا جدا ہے، ان کے روحیے، ان کے جسم، ان کی مینٹلٹی اور ان کے احساسات، ان کی سائیکی کے حوالے سے ہر دو کا رستہ، ہر دو کا کام، ہر دو کی مسئولیت اور ذمہ داری، ان کے وظائف یہ جدا اور علیحدہ ہیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی اگر فیلڈ پکڑ لیں، مثلا مرد کو گھر کے کاموں پر لگا دیا جائے، عورت باہر کے کاموں پر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ فساد ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، بلکہ یہ مل کر جو ہے خدا نے اس عورت کی جسم کی بناوٹ، اس کی مینٹلٹی، اس کی سائیکالوجی ایسے خلق کی ہے کہ یہ زیادہ گھر کے اور ایسے ارتباطات والے، احساسات والے کاموں میں زیادہ یہ کامیاب ہوتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ مینجمنٹ، ایک فیصلہ قضاوت کرنا، میدان جنگ میں جانا، مشکل کام، سخت کام، اس میں جو ہے یہ انسان جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ جو ہے یہ ایک معروف جو ہے سائیکالوجسٹ ہے امریکائی جان گری،
اس نے ایک بڑی تفصیل لی ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے گویا مرد جو تھے وہ سیارہ مریخ کے رہنے والے تھے، اور عورتیں جو ہے وہ وینوس سیارہ اس کے رہنے والے تھے۔ عورتیں جو تھیں ان کی جو وینوس سیارے پہ رہتی تھیں، یہ نرم و ملائم، محبت، اظہار، خود نمائی، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، اس کاموں میں مشغول تھیں۔ جو مریخ والے مرد تھے وہ سخت کام کرنا، لڑائی جھگڑا، مثلا باہر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی، بڑے بڑے سخت بھاری کام کرنے، نئی نئی ایجادات کرنا، اس میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ ایک دن جو ہے یہ چاند گاڑی یا کس طرح ان کو پتہ چلا تو یہ سیارہ وینوس یعنی جو عورتوں والا سیارہ جو مخلوقات تھی ادھر آ گئے۔ آ کر دیکھا تو عورتوں نے بھی یا وینوس سیارہ والی جو مخلوقات تھیں انہوں نے بھی سن رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے یہ مخلوق آئی ہے تو یہ ارتباطات کرنے میں بڑی خوش ہوئیں کہ ان کے ساتھ جو ہے مل کر ایک اشتراکی زندگی گزاریں، ان کو دوست بنائیں، ان سے اپنا جو ہے خود نمائی کریں، اپنا حسن و جمال بیان کریں، اور احساسات کو جو ہے وہ کیا کریں، ابھاریں۔ جبکہ مرد جو تھے ان کو بھی یہ چیز پسند آئی، وہ زیادہ دوسری ایجادات، باہر کے سخت کام جو یہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کرنا چاہتی، انہوں نے وہ کام شروع کر دیے۔ ایک دن جو ہے انہوں نے ایک اور مثلا جہاز یا سیارہ بنایا اور وہ زمین پر آ گئے۔ جیسے زمین پر آ گئے تو ان کو اپنی اصلیت بھول گئی، اور یہاں پر جو ہے وہ کٹھے زندگی کرنے لگے۔ تو لیکن جو ہے ابھی تک بھی ان کی صرف جو ہے وہ دو سیاروں کی جدا ہے، ان کی ہر حرکت، ان کا مینٹلٹی، ان کی سائیکی، ان کی جو ہے جسامت وہ وہی علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن وہ اس اصل وطن کو بھول چکے ہیں اور اس دنیا میں وہ زندگی کر رہے ہیں کہ عورت وہی جو ہے وینوسی اپنے کام مثلا محبت کا اظہار کرنا، احساسات و عواطف، بچوں کی پرورش، اندرونی کاموں میں زیادہ دلچسپی لینا، دوسرے لوگوں کے ساتھ ارتباطات برقرار کرنا، اور اس طرح کی جو ہے چیزوں میں وہ ابھی بھی جو ہے وہی کام کر رہی ہیں۔ جبکہ مرد جو ہے وہ بھی اپنے اصلی کام کر رہا ہے، وہی سخت اور نئی نئی ایجادات، ایک حکومت کرنا، دوسرے کے اوپر جو ہے طاقت جو ہے اس کا اظہار کرنا، اور اس طرح کے سخت کام جو ہے ان کا وہ اب بھی عادی ہے۔ لہذا اصل میں وہ کہتا ہے، یعنی ان کا حقیقی نظریہ ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ سیاروں کی مخلوق ہیں۔ ہم اس سے نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ نتیجہ یہ لینا چاہتے ہیں یہاں تک جو مقدمہ ہوا دوسرا، کہ ان دونوں میں جو اصل تفاوت ہے وہ ان کی جسمانی، مینٹلٹی، سائیکی اور ہر حوالے سے ان میں فرق ہے۔ لہذا یہ اپنی خاص جنس اور حدود اربع میں کام کرتے ہیں۔ لہذا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے عورت کی اور مرد کی کہ ان میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ اگر ایسی تربیت نہ کی جائے، عورتوں کی مردوں کی طرف کی جائے تو وہ بھی مردوں والی کام کریں گے۔ آیا یہ سوال یا شبہ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے ہم آئندہ والے درس میں، خدا نے اگر زندگی دی۔ فی الحال میں اپنے اسی دوسرے مقدمے پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہارین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔